ہر دم ہے نعرہ پنجتن کا پیارا جی مشکا والا، سچے دلوں کا سچا سہارا جی غازی مولا جی علم والا 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 جی گلستان گلستان دہر کو مہکا دیا مداح نے، آپ کی مدحت کے ایسے گل کھلائے مصطفیٰ۔ اور کیا مسلمانوں بتاؤ دہر میں ہے دوسرا، سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں بتاؤ دہر میں ہے دوسرا، رحمت للعالمین کوئی سوائے مصطفیٰ۔ اور اپنی آنکھوں میں لگاؤں اس کو سرمے کی طرح، گر کہیں مل جائے مجھ کو خاک پائے مصطفیٰ۔ اور جس سے یہ راضی ہو اس سے کیوں خدا راضی نہ ہو، ہے رضا معبود کی جو ہے رضائے مصطفیٰ۔ اور تھا خدا مشتاق ملنے کے لیے محبوب سے، تھا خدا مشتاق ملنے کے لیے محبوب سے، اس لیے جبریل کو بھیجا برائے مصطفیٰ۔ اور لہجہ حیدر میں حق نے کیا نبی سے بات کی، احمد و حیدر یہ جانے یا خدائے مصطفیٰ۔ اور جب گئے معراج پہ احمد تو خالق نے کہا، آج کی شب دو جہاں ہیں زیر پائے مصطفیٰ۔ اور گرم بستر بھی رہا زنجیر در ہلتی رہی، عرش اعلیٰ سے ہے جب تشریف لائے مصطفیٰ۔ اگر دیر ہو رہی ہو تو وقت کافی ہو گئے نا۔ اور سر پہ میں رکھوں نے، بطور خاص سر پہ میں رکھوں نے انہیں تاج سلیمان کی طرح، مجھ کو مل جائیں اگر نالین پائے مصطفیٰ۔ عرش سے جبریل آ کر آپ کی بیٹی کے گھر، عرش سے جبریل آ کر آپ کی بیٹی کے گھر، آپ کے حسنین کا جھولا جھولائے مصطفیٰ۔ اب بن کے دردی خلد سے رضوان آئے مصطفیٰ، آپ کے حسنین کی پوشاک لائے مصطفیٰ۔ اور جگمگا اٹھے نہ کیوں سارا زمانہ اب بھلا، ہر طرف پھیلی ہوئی ہے جب سے آئے مصطفیٰ۔ نعرہ دور پڑے بہت جلدی جلدی۔
آخری شعر کی ذمہ دار کہ حج اور زیارات مجھ کو بھی کرا دے جلد ابو، حج اور زیارات مجھ کو بھی کرا دے جلد ابو، ہے یہ میری التجا تجھ سے خدائے مصطفیٰ، اور پڑھتا ہے ان کا قصیدہ عرش پر محمود بھی، پڑھتا ہے ان کا قصیدہ عرش پر محمود بھی، کیا کرے گا کوئی دنیا میں ثنائے مصطفیٰ، نعرہ صلوات۔ اب آپ لوگوں کے سامنے برادر محترم، اچھا جوانی تو علی اکبر لٹا دی، جوانی تو علی اکبر لٹا دی، مگر اسلام کی قوت بڑھا دی، عزادارو تمہارے آنسوؤں نے، عزادارو تمہارے آنسوؤں نے، بہشت و خلد کی عزت بڑھا دی، تڑپ کر گر پڑے جھولے سے اصغر، تڑپ کر گر پڑے جھولے سے اصغر، حسین ابن علی ایسی صدا دی، جوانی تو علی اکبر لٹا دی، مگر اسلام کی قوت بڑھا دی۔ چند شعر مولا عباس کی شان میں۔ تیور وہی شباب وہی باق پن تمام، تیور وہی شباب وہی باق پن تمام، عباس کو ملے ہیں علی کے چلن تمام، تیور
وہی شباب وہی واقفاً تمام، شیر خدا کا شیر چلا ہے سوئے فرات، شیر خدا کا شیر چلا ہے سوئے فرات، چلا ہے سوئے فرات، ہے بات یہ ہے کہ کانپتا ہے رن کا رن تمام، تیور وہی شباب وہی باقپن تمام، شاید کسی نے ٹوک دیا ہے دلیر کو، شاید کسی نے ٹوک دیا ہے دلیر کو، دلیر کو گونجا ہوا ہے شیر کے نعروں سے رن تمام، تیور وہی شباب وہی باقپن تمام، ہے کربلا پہ ختم مصیبت کی داستان، ہے کربلا پہ ختم مصیبت کی داستان، مصیبت کی داستان، ہاتھوں پہ باپ کے ہوا غنچہ دہن تمام، تیور وہی شباب وہی باقپن تمام، عباس کو ملے ہیں علی کے چلن تمام، نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المؤمن الحق بالحق ابی القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔
قال اللہ تعالیٰ ناد علیم مظر العجائب تجد ہو اون اللقاف النوائب کلو ہم و غم شین جلی بے عظمتے کا یا اللہ بے نبوتے کا یا محمد بے ولایتے کا یا لیو یا لیو یا لی اما بعد فقط قال حق سبحانہ و تعالیٰ فی محکم کتاب علم مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صلوات پڑھیے محمد والی. حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، آج کے لیے وظیفہ آپ کو دیتے ہوئے چلے. آپ کو 133 مرتبہ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک ہر روز 133 مرتبہ یا سلامو پڑھنا ہے، یا سلامو، اور پڑھنے کے بعد یہ امام حسین کے نام سے ہدیہ کرنا ہے. امام حسین کے نام سے، سید الشہداء کے نام سے ہدیہ کریے. جب آپ ہدیہ کریے گا تو آپ کے گھر میں برکت ہوگی، بیماری دور ہو جائے گی، رزق واضح ہو جائے گا، رزق آئے گی اور پریشانیاں دور ہوگی، مشکل کشائی ہوگی انشاءاللہ. اور عزیزان محترم، کل ہم نے حدیث قصہ سے ابتدا کی تھی، اور حدیث قصہ کے تحت ہم نے عرض کیا تھا کہ جب تک مقصد باقی رہتا ہے چیزیں باقی رہتی ہیں. یہ مائک لگا ہے، یہ لائٹس آن ہے، اس لیے کہ مجلس ہو رہی ہے. مائک ہے، لائٹ ہے، یہ کھڑکی دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس لیے کہ مجلس ہو رہی ہے. مجلس ختم ہوگی، تبرک لے کے سب لوگ چلے جائیں گے، لائٹس آف ہو جائے گی، مائک بند ہو جائے گا. اسی طرح خداوند عالم نے کائنات کو، آسمان، زمین، آفتاب، مہتاب کو خلق کیا، پوری کائنات کو پنجتن 5 کی خدمت کے لیے، پنجتن 5 کے صدقے میں خلق کیا. اب جب تک سورج چمکتا رہے گا ایک آخری علی باقی رہے گا. جب تک سورج، چاند چمکتا رہے گا، سورج نکلتا رہے گا، ایک علی آخری باقی رہے گا. جب تک مقصد رہتا ہے چیزیں باقی رہتی ہے. میں کیا عرض کرتا ہوں. اور حدیث قصہ جو نساء میں آئے، جو قصہ میں آئے وہی نساء کہلاتی ہے. جو قصہ کے نیچے آئے، قصہ میں آئے، چادر میں آئے، وہی نساء ہوتی ہے نا. اور نسخہ بھیجنا شروع کیا. ہم نے عرض کیا تھا حسن علیہ السلام، حسن علیہ السلام نے آ کے عرض کیا کہ میں نانا کی خوشبو سونگ رہا ہوں. ایک مولوی نے اعتراض کر دیا، کیا گلاب کے پھول ہیں جو خوشبو آتی ہے؟ ہم نے کہا قرآن میں نہیں دیکھتے ہو جب یعقوب کو یوسف کی خوشبو آ سکتی ہے تو علی کو محمد کی خوشبو کیوں نہیں آ سکتی؟ جب یعقوب کو یوسف کی خوشبو آ سکتی ہے تو محمد کی خوشبو علی کو کیوں نہیں آتی؟ کسی چمن میں بھی پہنچے گلاب بن کے رہے جہاں بھی جلالت ماں بن کے رہے. کسی چمن میں بھی پہنچے گلاب بن کے رہے جہاں بھی جلالت ماں بن کے رہے. بلندیاں کہیں چھپتی ہے ہاتھ سائی سے، زمین پر بھی علی ابو تراب بن کے رہے. زمین پر بھی علی ابو تراب بن کے رہے. اور دوستو، پھر آج ہم جو ہیں وہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے اقربا کو بلاؤ، اپنے قرابت دار کو بلاؤ، اپنے خون کے رشتہ دار کو بلاؤ، اپنے نزدیک والوں کو بلاؤ، ہے نا. اور دعوت ذوالعشیرہ ہمیں جانا ہے عشیر سے لے کر غدیر تک. دعوت ذوالعشیرہ میں علی مجمع جمع کر رہے تھے رسول کے لیے، غدیر میں رسول مجمع جمع کر رہے تھے علی کے لیے. میں کیا عرض کر رہا ہوں. دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ نے فرمایا انت ولی اللہ. وہی غدیر میں آتے آتے انت ولی اللہ، غدیر میں آتا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اب اہتمام، انتظام ابو طالب کے گھر پہ ہوا، کیونکہ خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، ابو طالب کے گھر پہ بت نہیں رکھے ہوئے تھے. میں کیا عرض کر رہا ہوں. ابو طالب علیہ السلام کے یہاں بت نہیں. کھانا، نمک کھلایا ابو طالب کا، علی کے گھر کا نمک اسی لیے کھلایا کہ آنے والے زمانے میں بہت ہی علی ولی اللہ کے منکر ہوں گے، وہ نمک حرام کہلائے جائیں گے.
نمک حرام کہلائے جائیں گے۔ اور جب پہلا روز ہوا، کھانا کھلایا، ابو لہب نے مداخلت کی، چلے گئے۔ تیسرے روز جب ابو لہب اٹھتا ہے تو ابو طالب علیہ السلام اٹھ کے گریبان پکڑ کے کہتے ہیں اسکت یا حمار، اے گدھے کے بچے خاموش ہو جا، اے گدھے چپ کر، اے گدھے۔ اور غصے میں دیکھا اور بٹھا دیا، یہاں محبت میں دیکھا، انسیت میں دیکھا، پیار سے دیکھا رسول خدا کے چہرے کو، اور کہا جو کہنا کہ یا سیدی و مولائی، اے میرے سید، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے سردار، اے میرے نبی، اے میرے رسول خدا، جو کہنا کہیے، جو کہنا کہیے، جو کہنا ہے اللہ کی جانب سے۔ فَتَخَلَّمَ مِمَّا تُحِبُّ وَبَلِّغْ رِسَالَةَ مِن رَبِّكَ، جو اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے وہ تبلیغ کریے۔ گویا ابو طالب علیہ السلام کہہ رہے ہیں تبلیغ کا معنی کیا ہے؟ ابتدا ہو رہی ہے، اسلام کی دین کی ابتدا ہے، یہ بعثت کا موقع ہے، ابتدا ہے۔ ابو طالب علیہ السلام کہہ رہے ہیں نماز تبلیغ ہے، روزہ تبلیغ ہے، حج تبلیغ ہے، زکوٰۃ تبلیغ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر تبلیغ ہے، تولا تبرع جہاد تبلیغ ہے، سب کو تبلیغ کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہی ابو طالب علیہ السلام کے زبان سے نکلا ہوا کلام لوح محفوظ پہ جاتا ہے اور غدیر میں نازل ہوتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ لیکن اللہ نے نماز کے لیے تبلیغ کا لفظ استعمال نہیں کیا، روزے کے لیے تبلیغ کا لفظ استعمال نہیں کیا، زکوٰۃ کے لیے تبلیغ کا لفظ استعمال نہیں کیا، خمس کے لیے علی جو ہے تبلیغ کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ علی کی ولایت کے لیے تبلیغ کا لفظ استعمال کیا۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ اے ابو طالب، آپ نے نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو تبلیغ کہا، اب قرآن مجید میں تبلیغ کا لفظ صرف علی کی ولایت کے ساتھ آئے گا۔ نماز تبلیغ اس وقت ہوگی جب علی کی محبت دل میں ہوگی، روزہ تبلیغ اس وقت ہوگا جب علی کی محبت دل میں ہوگی، ورنہ فاقہ شکنی ہو جائے گی روزہ۔ زکوٰۃ تبلیغ اس وقت ہوگا جب علی کی محبت ساتھ میں ہوگی، ورنہ پھر وہ حرام دولت کہلائے گی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ پتہ چلا علی کی محبت ابو طالب علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ یہ تبلیغ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اور یہاں پر آیت پورے قرآن میں تبلیغ کا لفظ صرف ایک مرتبہ آیا ہے، وہ بھی علی کی ولایت کے ساتھ۔ پتہ چلا علی پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ علی کل ایمان ہے۔ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملا اسے مولا نہیں ملا۔ جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملا اسے مولا نہیں ملا۔ کافر بلا رہے وہ حیدر کے باپ کو، جس کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا۔ جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملا اسے مولا نہیں ملا۔ کافر بلا رہے وہ حیدر کے باپ کو، جس کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا۔ میں کیا عرض کروں؟ غور کوئی بات ہے کہ نہیں دوستو میرے عزیزو؟ صلی اللہ محمد و دعوت ذوالشیرہ میں رسول اللہ نے کہا انتا ولی اللہ، تو میرا خلیفہ ہے، تو میرا بھائی ہے، تو میرا وزیر ہے، تو اللہ کا ولی ہے، تو محمد کا وصی ہے، اور تو ولی اللہ ہے، انتا ولی اللہ ہے نا، کہا نا انتا ولی اللہ۔ اب خلیفہ کہا، اب سمجھ میں آتا خلیفہ کون ہوتا ہے۔ آدم کو خلافت ملی، آدم کو خلافت ملی، کہ آدم کے پاس تخت تھا؟ نہیں۔ تاج تھا؟ نہیں۔ ملکیت تھی؟ نہیں۔ دربار تھا؟ نہیں۔ درباری تھے؟ نہیں۔ تو کون سے بیسس پہ، کون سی پہچان آدم کی بنی کہ انہیں خلافت ملی؟ پتہ چلا تخت پہ خلافت نہیں ہوتی، تاج پر خلافت نہیں ہوتی، ملکیت ہو تو خلافت نہیں ہوتی، اور دربار ہو تو خلافت نہیں ہوتی، درباری ہو تو خلافت نہیں ہوتی، کیونکہ آدم کے سامنے تمام فرشتے جھک گئے تو آدم خلیفہ بن گئے۔ اب سمجھ میں یہ آتا ہے خلیفہ وہ ہوگا جبریل جس کے در کا فقیر بن کے آ جائے،
خلیفہ وہ ہوگا جس کے لباس جنت کے لباس جو ہے زمین پر لے آئے فاطمہ زہرا کے در پہ، جو فاطمہ زہرا کا چکی چلائے، فرشتہ جہاں جھک جائے، وہ خلیفہ ہوگا۔ آدم خلیفہ بنے فی الارض خلیفہ۔ آدم خلیفہ کیسے بنے کہ آدم کو خلافت ملی، فرشتوں کو جھکایا، اصول بتایا، اب وہی خلیفہ ہوگا جس کے گھر کے آگے فرشتے جھک جائے۔ ارے غور نہیں فرما رہے حضرت محترم۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولی تبرع اور جہاد، یہ تمام کے تمام واجب ہے۔ علی کی ولایت واجب عینی ہے، واجب ہر ایک شخص پر حیدر کی ولایت، یہ مسئلہ نہیں ہے صغیر و کبیر کا، واجب ہر ایک شخص پر حیدر کی ولایت، یہ مسئلہ نہیں ہے صغیر و کبیر کا۔ ہوتی اگر نماز ولایت تو یاد رکھ کرتی ہے کائنات سجدہ غدیر کا، کرتی ہے کائنات بھی۔ ایک مل کر صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب بتائیے مجھے کہ غدیر میں رسول اللہ نے لوگوں کو روکا کیوں؟ ان کے خجاوے کیوں اتارے؟ کیونکہ بھاگ جاتے تھے۔ غدیر میں رسول اللہ نے لوگوں کو روکا اس لیے کہ غداروں کو وفادار بنانے کی کوشش تھی۔ ارے غور نہیں، غدیر میں غداروں کو وفادار بنانے کی کوشش تھی۔ دیکھیے شب معراج رات میں ہے نا، شب ہجرت رات میں، شب قدر رات میں، غدیر دن کے اجالے میں ہوئی۔ کیوں؟ وجہ ہے تاکہ دن کے اجالے سے، روشنی سے رات کے اندھیرے کو دور کیا جائے۔ دن کے اجالے سے رات کے اندھیرے کو دور کیا جائے، اس لیے غدیر دن میں ہوا، غدیر دن میں ہوا۔ اور پوچھو اس آفتاب سے منظر غدیر کا، کرتا رہا طواف جو دن بھر غدیر کا، ہر عید میں شریک ولایت علی کی ہے، کلمہ پڑے ہوئے ہیں میرا گھر غدیر کا، ہم نے سجا لیا عزا خانہ حسین، عباس کا علم ہے اور منبر غدیر کا۔ اور منبر غدیر عباس کا علم ہے۔ پوچھو اس آفتاب سے منظر غدیر کا، کرتا رہا طواف جو دن بھر غدیر کا، ہر عید میں شریک ولایت علی کی ہے، کلمہ پڑے ہوئے ہیں میرا گھر غدیر کا، ہم نے سجا لیا ہے عزا خانہ حسین، عباس کا علم ہے اور منبر غدیر کا۔ تو عزیزان محترم غدیر دن میں ہوا، معراج رات میں بھی، ولایت علی معراج پر ہی ملی ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں، نور فاطمہ زہرا اور ولایت علی عطا ہوئی ہے معراج میں، ہے نا۔ اور معراج ہوئی اسی لیے کہ بکس والوں کو اور جلایا جائے، علی والوں کو اور اٹھایا جائے۔ بکس کے مریضوں کا اس رات علاج تھا، اس دوا کا نام شب معراج تھا۔ بکس کے مریضوں کا اس رات علاج تھا، اس دوا کا نام شب معراج تھا۔ مرنے کے بعد جانا جس آسمان پر محمد نے بتایا وہ علی کا راج تھا۔ تو عزیزان محترم معراج میں ولایت علی عطا ہوا ہے، نماز عطا ہوئی ہے، نور بی بی زہرا عطا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ولایت علی ہے تو نمازی بھی ہوگا، علی والا ہے، علی کا غلام ہے تو نمازی بھی ہوگا، اور فاطمہ زہرا کی کنیز ہے تو نمازی ہوگی۔ اگر نمازی نہیں ہے تو جھوٹا دعویٰ ہے، جھوٹا ہے۔ اگر نمازی ہے تو علی کی ولایت دل میں ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریے میرے دوستوں۔ اور دیکھیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، پورے غدیر کا میں منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا، غدیر کا پورا منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہر جنگ میں مولا علی نے جنگ لڑی، ہے نا۔ ہر جنگ میں مولا علی نے جنگ لڑی، اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کا دشمن تھا، رسول اللہ کا دشمن تھا، لیکن غدیر میں ولایت کا دشمن تھا، غدیر میں ولایت کا دشمن تھا۔ تو اللہ نے پتھر مارا، پتہ چلا علی سلطان ہے، دشمن حارث بن نعمان ہے۔ غور نہیں فرما رہے، علی سلطان ہے،
دشمن حارث بن نعمان ہے، علی سلطان ہے، دشمن حارث بن نعمان ہے۔ اور دیکھیں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کہ جنگ احد میں ہر جنگ مولا علی نے لڑی اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ، رسول اللہ کے لیے فی سبیل اللہ۔ پتہ چلا جو کام فی سبیل اللہ کرتے وہ اللہ والے ہوتے، نبی والے ہوتے ہیں، اور جو دولت کے لیے کام کرتے وہ سیاست والے ہوتے ہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا۔ جنگ احد تاریخ کی ایک لوتی جنگ جس میں مولا علی کے لیے ذوالفقار نازل ہوئی۔ اس سے پہلے مولا کون سی تلوار سے لڑتے تھے؟ کہ ابو طالب علیہ السلام کی تلوار سے لڑتے تھے۔ یعنی آج تک تو اللہ ابو طالب کی تلوار کو اپنا تلوار کہہ رہا ہے، کیونکہ ہاتھ تو ید اللہ ہے نا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور نہیں فرما رہا، کیونکہ ہاتھ تو ید اللہ ہے۔ جنگ احد میں کیا ہوا کہ رسول اللہ نے کہا تھا درے سے ہٹنا نہیں، اور مال غنیمت کے لیے آ گئے، لالچ میں، دولت کی لالچ میں، حکومت کی لالچ میں اور سیاست کی لالچ میں، جبکہ یہ حکومت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ لوگ آنا چاہیے عبادت کی لالچ میں، محبت اہل بیت کی لالچ میں، محبت اہل بیت کی لالچ میں، لیکن یہ گئے دولت کی لالچ میں گئے۔ اور کیا ہوا کہ تمام کے تمام پہاڑ پہ بھاگ گئے، بھاگے نا۔ قرآن میں آیت ہے، قرآن مجید میں آیت ہے، قل اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرُونَ۔ جس نے بھی رسول کو پیٹ دکھائی، اللہ پھر کافروں کی مدد نہیں کرتا۔ جس نے بھی رسول کو پیٹ دکھائی، قل اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرُونَ۔ اللہ پھر کافروں سے کی مدد نہیں کرتا ہے نا۔ قل اطیعوا اللہ۔ جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ کو پیٹ دکھا کر لوگ اپنی جان بچا کے بھاگ رہے تھے۔ ہم نے عرض کیا تھا غلام وہ ہوگا جو اپنی گردن بچائے گا، آقا وہ ہوگا جو اپنی جان کی بازی لگائے گا۔ غلام وہ ہوگا جو اپنی گردن بچائے گا، آقا وہ ہوگا جو اپنی جان کی بازی لگائے گا۔ جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ تمام لوگ پہاڑ پہ بھاگ گئے۔ اگر آپ کو کلمہ دیکھنا ہے، آپ کو اذان دیکھنا ہے، آپ کو اقامت دیکھنا ہے، تو احد کے میدان میں دیکھ لینا۔ ایک اللہ ولی تھا، ایک محمد مصطفیٰ ولی تھا، ایک علی ولی اللہ ولی تھا۔ ایک اللہ ولی تھا، ایک محمد رسول اللہ ولی تھا، ایک علی ولی اللہ ولی تھا۔ باقی سب بھاگ گئے، حتیٰ کہ کافروں کی تلوار رسول اللہ کے قریب آ گئی، اتنی قریب آ گئی، مولا علی نے دیکھا، گھوڑے کو ایڑ دی، اور ایک مرتبہ رسول اللہ کی جان بچانا چاہتے ہیں مولا علی، ایک مرتبہ قریب پہنچے، جیسے قریب پہنچے دائیں ہاتھ سے تلوار چلاتے جاتے تھے، کافروں کی گردن اڑاتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں تلوار پھینکی اور رسول خدا کو اپنے دائیں ہاتھ پہ اٹھا کے بتایا، دیکھو ہاذا محمد، ہاذا محمد، ہاذا محمد، محمد مرا نہیں ہے، محمد زندہ ہے، ہاذا محمد۔ مشیت کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ غدیر کے میدان میں آنا یہی محمد علی کو اٹھا کر کرے گا۔ ہاذا علی مولا، ہاذا علی مولا، ہاذا علی مولا، ہاذا علی، ہاذا علی مولا۔ ہاذا محمد، محمد مرا نہیں ہے، محمد مرا نہیں کرتا۔ محمد کی محبت میں اگر کوئی مر جائے تو مرتا نہیں، سوتا ہے، قبر کے اندر زندہ رہتا ہے۔ سب بھاگ گئے تھے، اور وہ کہتے شیطان نے آواز بلند کی، شیطان کی آواز سمجھ میں آتی ہے۔ شیطان کی جو شیطانی کردار ہوتا ہے اس کو شیطان کی آواز سنائی دے گی، جو رحمانی کردار ہوتا ہے اس کو رحمان کی آواز سنائی دے گی۔ کہ کافر کی تلوار یہاں تک آ گئی تھی اور رسول اللہ کی جان بچانی تھی۔ مولا نے گھوڑے کو ایڑ دی، والحادیات ضبحان، اور تیزی کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیں اصلی طواف میں بتاؤں آپ کو، جو طواف ہے خانہ کعبہ ہے محمد مصطفیٰ
اور طواف کر رہا ہے مولا علی، ایک ہاتھ سے تلوار سے گردنیں اڑاتے جاتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے رسول اللہ کو بچاتا جاتا ہے۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، اے محمد کی جان بچانے والے، ہاتھوں میں اٹھا کے دکھانے والے، ھذا محمد، یہی محمد ہوگا، غدیر کے میدان میں علی کو اٹھا کے دکھائے گا۔ ھذا علی مولا، ھذا علی مولا، من کنت مولا ہو فھذا علی مولا۔ اقرار کر کے خم میں زبانیں بدل گئی، بدلی نماز اور اذانیں بدل گئی۔ اقرار کر کے خم میں زبانیں بدل گئی، بدلی نماز اور اذانیں بدل گئی۔ دیندار کے فروش بنے بیٹھے ہو نذیر، اسلام تو وہی ہے، دکانیں بدل گئی۔ غور فرمائیں، اقرار کر کے خم میں زبانیں بدل گئی، بدلی نماز اور اذانیں بدل گئی۔ جب مولا علی نے نماز پڑھائی 25 برس کے بعد، 3 خلافت کے بعد، جب امامت نے نماز پڑھائی، رسالت کی طرح پڑھائی، جیسا رسول نماز پڑھاتے تھے ویسے علی نے پڑھائی۔ صحابہ بڑے مطمئن ہوئے، خوش ہوئے کہ آج روح کو خوشی ملی، روح کو آج ہم نے ویسی نماز پڑھی جیسے رسول اللہ نے پڑھائی تھی۔ اس کا مطلب 25 برسوں میں نماز بدل دی گئی۔ اقرار کر کے خم میں زبانیں بدل گئی، بدلی نماز اور اذانیں بدل گئی۔ دیندار کے فروش بنے بیٹھے ہو نذیر، اسلام تو وہی ہے، دکانیں بدل گئی۔ ایک صلوات مل کر پڑھیے محمد والے محمد۔ دو کافروں کے لیے آیت آئی، ایک قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرون، جس نے رسول اللہ کو پیٹھ دکھائی وہ کافر ہے۔ اور ایک آیت آئی سائل بعذاب واقع للکافرین، ارے غور نہیں فرما رہے، للکافرین، سائلہ، کسی سائل نے اللہ سے وہ عذاب طلب کیا جو کافروں کے لیے ہوتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں دوستو عزیز محترم، غور فرمائے۔ اب غور فرمائے کہ حارث بن نعمان فہری نے رسول اللہ سے سوال کیا، آپ نے نماز پڑھائی، ہم نے پڑھ لی، آپ نے روزہ رکھایا، ہم نے رکھ لیا، آپ نے حج کرایا، ہم نے کر لیا، آپ نے زکوٰۃ دینے کے لیے کہا، ہم نے دے دی، سب کچھ کر لیا۔ اب یہ ولایت علی اللہ کی جانب سے ہے کہ آپ کی جانب سے ہے؟ پھر کہا کہ اللہ کی جانب سے ہے۔ رسول اللہ نے کہا پھر اگر اللہ کی جانب سے سائل بعذاب واقع للکافرین، جو کافروں کے لیے عذاب ہوتا ہے وہ مجھ پر بھیج دے۔ دیکھیے آدم کا دشمن شیطان ہے، شیطان وقانا من الکافرین، یہ آیت کو سمجھ لیجئے۔ پہلے آیت ہے قرآن کی، وقانا من الکافرین، شیطان تھا ہی کافروں میں سے۔ غور فرمائے، شیطان تھا ہی کافروں میں سے، بہت سارے کافر ہیں، اس میں سے ایک کافر تھا شیطان۔ ارے غور، جملے پہ آپ غور کریں۔ آج کی مجلس کا تاریخ کے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آدم کا دشمن صرف کافر ہے، علی کا دشمن کل کفر ہے۔ غور نہیں فرمایا، ارے اللہ اللہ، غور نہیں کرتا۔ کل ایمان کا دشمن کل کفر ہوتا ہے۔ آدم کا دشمن وَخَانَ مِنَ الْقَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے، یعنی بہت سارے کافر تھے، اس میں سے ایک کافر یہ تھا۔ لیکن مولا علی کا دشمن خندق میں کہا آج کل ایمان کے مقابلے میں کل کفر آئے گا، ہے نا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور کن بات ہے۔ سائل بعذاب واقع للکافرین، جو کافروں کے لیے عذاب ہوتا ہے وہ مجھ پہ نازل۔ آسمان سے پتھر چلا، ایک تو اس وقت پتھر آیا تھا جب ابراہہ آیا تھا ہاتھی کو لے کر، اصحاب الفیل کے لیے ابابیل آئی تھی، اصحاب الفیل کے لیے ابابیل آئی تھی۔ پتہ چلا کعبہ اور علی ایک ہے، کعبے کی مثل علی ہے، علی کی مثل کعبہ ہے۔ کعبے کے لیے بھی پتھر آیا جو کافروں کے لیے آتا ہے، علی کے دشمن کے لیے بھی پتھر آیا۔ میں کیا کروں؟ اور الیوم
یحس الذین کفروا من دینکم، یہ قرآن کی آیت ہے غدیر والی. الیوم، یہ دن کافر اپنے دین سے مایوس ہو گیا. آج کے دن، غدیر والے دن 18 ذی الحجہ، آج کے دن کافر اپنے دین سے مایوس ہو گیا. آج کے دن مومن کا دن کامل ہو گیا. آج کے دن مومن کا دین کامل ہو گیا. الیوم یحس، الیوم یحس الذین کفروا من دینکم. آج کافر سوچتے تھے رسول اللہ تو ابھی بوڑھے ہو چکے ہیں. کافروں کا سوچنا اسی ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، ہمیشہ جوان رہتا ہے. رسول اللہ جس گھوڑے پہ بیٹھ جاتے تھے وہ بوڑھا ہوتا تھا، لیکن جب بیٹھتے تھے تو جوان ہو جاتا تھا. جس جانور پہ سوار ہوتے تھے، اور جنگ کرتا رہتا ہے، مارا جائے گا، ہم اپنے دین پہ واپس لوٹ جائیں گے. لیکن آج کافر اپنے دین سے مایوس ہو گیا. الیوم یحس الذین کفروا من دینکم. آج کافر اپنے دین سے مایوس ہو گیا. مایوس کیوں ہوا دوستو؟ آج کافر اپنے دین سے مایوس اسی لیے ہوا ہے. آج کافر اپنے دین سے مایوس اسی لیے ہوا ہے کہ جانے والے محمد نے آنے والے محمد کا ہاتھ بلند کر کے بتا دیا، من کنت مولا فہذا علی مولا. جانے والے محمد نے آنے والے محمد کو ہاتھ اٹھا کے بتا دیا. حکم قدیر سے غدیر میں مولا بنے علی. حکم قدیر سے غدیر میں مولا بنے مولا علی. غور کن بات ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم مخصوص دن. الیوم اکملت لکم، آج دین کامل ہوا. نماز آ چکی تھی، دین ناقص تھا. روزہ آ چکا تھا، دین ناقص تھا. زکوٰۃ دے چکے تھے، دین ناقص تھا. حج کر چکے تھے، دین ناقص تھا. تو پتہ چلا کیا چیز نہیں تھی دین میں جو دین ناقص تھا، کامل نہیں تھا. ارے غور نہیں، کیا نہیں تھا دین میں؟ کون سی بات نہیں تھی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس ناقص ہے، دین کامل نہیں ہوا. کون سی چیز نہیں تھی؟ پتہ چلا ولایت علی کے بغیر نماز نہیں، روزہ نہیں علی کی ولایت کے بغیر، حج نہیں علی کی ولایت کے بغیر، زکوٰۃ نہیں علی کی ولایت کے بغیر، خمس نہیں علی کی ولایت کے بغیر، امر بالمعروف نہیں علی کی ولایت کے بغیر، نہی عن المنکر نہیں علی کی ولایت کے بغیر، تولّا نہیں علی کی ولایت کے بغیر، تبرہ نہیں علی کی ولایت کے بغیر، جہاد نہیں علی کی ولایت کے بغیر، دین نہیں علی کی ولایت کے بغیر، ایمان نہیں علی کی ولایت کے بغیر، اسلام نہیں علی کی ولایت کے بغیر. علی 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 ہاتھوں کو بلند، حیدری علی. تصویر تصویر کائنات کا عکاش ہے علی، جو دل کو جگہ دے وہ احساس ہے علی. تصویر کائنات کا عکاش ہے علی، جو دل کو جگہ دے وہ احساس ہے علی. اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے؟ نعرہ لگا کے دیکھ، تیرے پاس ہے علی. حیدری. اور لوگوں کو روکا، آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا کہ آگے بڑھ کے نصیری نہ بن جانا. جو پیچھے تھے چوتھا مان رہے تھے ان کو بلایا. علی کو وہاں ماننا جہاں محمد مصطفیٰ کھڑا ہے بلا فاصلہ. اور جو بھاگ جاتے تھے ان کا خجاوہ اتروایا، منبر بنایا. منبر بنانے کے بعد ولایت کا اعلان کیا کہ بلا کے جو ہے فرمایا
کیا اللہ آپ کے نفس پہ زیادہ قادر ہے؟ کہا اللہ قادر ہے، اور رسول اللہ کا آپ بھی قادر ہیں۔ تو پھر کہا اگر آپ کے نفس پہ اللہ قادر ہے، رسول اللہ قادر ہے، تو اب جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، جس کا اللہ مولا اس کا محمد مصطفیٰ مولا، جس کا محمد مصطفیٰ مولا اس کا علی ولی اللہ علی مولا۔ آدم کا مولا رسول اللہ، نوح کا مولا رسول اللہ، مصطفیٰ کس کا مولا میں بتا؟ آدم کا مولا، نوح کا مولا، ابراہیم کا مولا، موسیٰ کا مولا، عیسیٰ کا مولا، 1,24,000 انبیاء کا مولا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا مولا محمد مصطفیٰ ہے، اور جس کا محمد مصطفیٰ اس کا علی مرتضیٰ مولا ہے۔ وفا پرست خدائے امیر یاد رہے، دلوں میں آج نبی کا وزیر یاد رہے۔ وفا پرست خدائے امیر یاد رہے، دلوں میں آج نبی کا وزیر یاد رہے۔ بنائے جاتے ہیں مسجدوں میں اس لیے منبر کہ نمازیوں کو عید غدیر یاد رہے۔ تو جو ہے نمازیوں کو عید غدیر یاد رہے۔ دیکھیں کہ منبر بنایا بھی غدیر کے میدان میں، اور میدان والی بات بھول گئے، کان والی بات یاد رہی امت کو۔ بنایا میدان میں منبر اور وہیں پہ تڑوا دیا، اور فرمائے تڑوایا کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ منبر پہ بندر ناچیں گے۔ آئے غور نہیں فرما رہے، میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں دوستو، عزیزان محترم، عزیزان محترم، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بنایا بھی غدیر کے میدان میں منبر، تڑوایا بھی غدیر کے میدان میں منبر، اسی لیے کہ آئندہ کوئی بندر ناچ نہ سکے۔ ارے دوسرے منبر پہ بیٹھنا ہے تو جو کوئی بیٹھ جائے، لیکن غدیری منبر پہ وہی بیٹھے گا جو علی بن ابی طالب، وارث علی بن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر، بس۔ اور یہی غدیر میں جو بیعت کی حسن حسین کی، گرا گزر گئی، بڑوں کو گرا گزر گئی، اور بی بی زہرا نے دربار میں دیکھ لیا تھا کہ کربلا میں حسین کے گلے پہ خنجر چلتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ جی دیکھیے عزیزان محترم، مولا حسین کربلا کے لیے روانہ ہوئے 28 رجب کو، 2 محرم حرام کو کربلا کی سرزمین پہ پہنچے۔ اس کے بارے میں بی بی زہرا نے رسول اللہ سے سوال کیا تھا کہ میرا حسین صحیح سلامت رہے گا نا؟ فرمایا کہ حسین کربلا کی سرزمین پر بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ کہ حسین کا جرم کیا ہوگا؟ کہ اسلام کی بقا کے لیے بے جرم حسین کو شہید کیا جائے گا۔ تو میرے حسین جب شہید ہوگا تو ہم ہوں گے؟ کہا نہیں۔ آپ ہوں گے؟ کہا نہیں۔ حسن ہوں گے؟ کہا نہیں۔ تو پھر روئے گا کون حسین پر؟ کہا ایک قوم کو پیدا کریں گے جن کے بڑے حسین کا ماتم کریں گے، جن کے نوجوان علی اکبر کا ماتم کریں گے، جن کے بچے علی اصغر کا ماتم کریں گے، جن کی عورتیں زینب کی چادر کا ماتم کریں گی، لوٹی ہوئی چادر کا ماتم کرے گی۔ ہاذا داران مظلوم کربلا۔ حسین 2 محرم حرام کو کربلا کی سرزمین پر پہنچے، 7 گھوڑے بدلے، اور پھر قمیص کی جیب سے، کرتے کی جیب سے مٹی نکالی، خوشبو سونگی، رنگ دیکھا، زمین سے اٹھائی تھی اس کی رنگ دیکھا، خوشبو سونگی، کہا کہ عباس ہماری منزل آ گئی، خیموں کا اہتمام کیا جائے۔ عباس دوڑے ہوئے آئے، ہاں آقا آپ کا جو حکم ہے۔ ایک مرتبہ عباس کی وفاداری دیکھیے، جیسے جیسے آقا کہتے جاتے تھے عباس کرتے جاتے تھے، لیکن عباس کے دل میں حسرت ہی رہ گئی، لڑنے کی اجازت نہیں ملی۔ اگر تلوار ہوتی تو عباس کے بازو نہ کٹتے۔ جزاکم ربکم۔ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، ان کے مرد بھی آئے، عورتیں بھی آئیں، بچے بھی آئے، اور پوچھنا شروع کیا زمین کو کیا کہتے ہیں۔ کسی نے کہا یہ ماریا ہے، کسی نے کہا یہ نینوا ہے، ایک ضعیف تھا اس نے کہا یہ کربلا ہے۔
امام حسین نے کربلا کی سرزمین خریدی، زینب کو بلایا، زینب سے کہتے ہیں شہزادی ہم یہ زمین خرید رہے ہیں تو آپ کے نام پہ لے لیں۔ زینب نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ہمارے نام پہ نہیں لینا، آپ کے نام پہ نہیں لینا، 18 برس کی کمائی علی اکبر کے نام پر کربلا کی سرزمین لی گئی۔ بنی عباس کے لوگوں کو کہتے ہیں مولا اے بنی عباس کے، اے بنی اسد کے لوگوں، اے بنی اسد کے لوگوں کو کہا اے بنی اسد کے لوگوں، جب ہم یہاں پہ شہید ہو جائیں، خیمے لوٹ لیے جائیں، خیمے جلا دیے جائیں، چادریں لوٹ لی جائیں، ہمارے لاشیں یہیں پر پڑے رہ جائیں تو آپ آنا اور ہمارے لاشیں کو دفنا دینا۔ مردوں سے کہا، عورتوں سے کہا اگر مرد حکومت کے خوف سے نہ آ پائے، اے عورتوں آپ آنا اور ہماری قبر پر جو ہے مٹی جو ہے ڈال دینا۔ جب کہا ماں باپ اگر نہ آ پائے، بچوں سے کہا، اگر ماں باپ بنی اسد کے بچوں سے کہا ماں باپ نہ آ پائے تو آپ لوگ آ کے ایک ایک مٹھی کربلا کی مٹھی اٹھانا اور قبر بنا دینا ہماری۔ دوستو جب امام حسین شہید ہو گئے، عباس کے بازو کاٹ دیے گئے، علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل چوب گیا، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ 13 محرم کو ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگ، مرد بھی آئے، عورتیں بھی آئیں، بچے بھی آئے، لیکن نہیں جانتے تھے کون سا لاشا کس کا ہے۔ اب دیکھا تو ایک اونٹ پہ سوار بیمار کربلا آئے، کربلا پہ اترے، کربلا کی سرزمین پہ اترتے ہیں، انہیں نہیں پتہ یہ کون ہے۔ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں یہ کس کا جنازہ ہے، قریب آتے ہیں اور سید سجاد کہتے ہیں یہ جو اس کے سینے پہ برچی کا پھل چوب گیا ہے نا، یہ میرا بھائی علی اکبر ہے۔ کہا یہ ننھا سا جو بچے کا لاشا ہے یہ علی اصغر ہے۔ کہا یہ جو پامال ہو چکا ہے لاشا یہ قاسم کا لاشا ہے۔ ایک لاشا تھا جو غازی عباس کا تھا، یہ میرے غازی عباس کا لاشا ہے۔ لیکن دوستو ہے آپ کو پتہ ہے سید سجاد نے غازی عباس کے لاشے کو کیسے دفن کیا؟ ایک چٹائی منگائی، عباس کے لاشے کے ٹکڑے جمع کرنا شروع کیے اور قبر بنا دی۔ جب 1 سال کے بعد زینب عالیہ کربلا لوٹی ہے تو ایک مرتبہ حسین کی قبر پہ جا کے گر گئی، لپٹ کے روتی ہے بھیا آپ کے سر کے قلم ہونے کے بعد خیمے میں آگ لگا دی گئی، خیمے لوٹ لیے گئے، بیویوں کی چادر لوٹ لی گئی، سکینہ کو تماچے مارے گئے، سکینہ کے بوندے چھینے گئے۔ ایک مرتبہ قاسم کے لاشے پہ جاتی ہیں، حسن کا واسطہ دیتی ہیں، علی اکبر کے لاشے پہ ام لیلہ رونے لگتی ہے، واہ اکبرہ کی صدائے بلند ہے۔ اب جو سید سجاد سے کہتی ہیں بی بی زینب مجھے میرے غازی کے لاشے پہ لے چل، غازی نے وعدہ کیا تھا جب تک بازو صحیح سلامت ہے زینب کی چادر نہیں لوٹنی پائے گی۔ ایک مرتبہ جب غازی کے لاشے پہ لے کے گئے سید سجاد تو زینب کہتی یہ میرے غازی کا لاشا نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ یہی تمہارے غازی کا لاشا ہے۔ سید سجاد کہتے یہی عباس علمدار کا لاشا ہے۔ بی بی زینب فرماتی ہیں میرا غازی کا قد و قامت تو بہت اونچا تھا، یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہو گئی؟ بیمار کربلا رونا شروع کیا۔ بی بی تمہیں نہیں پتا جب تب چلے گئے قوم اشقیا قریب آئی تو کوئی تلوار کا وار مارتا تھا، کوئی نیزے کا وار مارتا تھا۔ عباس کے لاشے کے ٹکڑے ہو گئے تھے، ٹکڑے ہو گئے، قبر چھوٹی ہو گئی۔ ام البنین گریا کرتی رہی حسین پر، فاطمہ زہرا عباس پر روتی رہی۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین، سیالم الذین ظلموا ایام الکلبین۔ ماتم حسین 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 پڑھ دو کڑی پڑھ دی۔ حسین حسین
ساقا کربلا آبا تشنا کاموں کے رہنما آبا آئے ساقا کر کے قبضہ چلاتے دریا پار کر کے قبضہ چلاتے دریا پار کر کے قبضہ چلاتے دریا پار تم نے پانی نہیں پیا آبا ساقا ناز و بنین کیوں نہ کرے ناز و بنین کیوں نہ کرے ناز و بنین کیوں نہ کرے تجھ پہ نازا ہے فاطمہ بازار ساقا ہاتھ کٹ گئے تو گر گئے بے شک ہاتھ کٹ گئے تو گر گئے بے شک پر نہ تیرا عالم گرا باسائے ساقا کربلا ایک بچی یہ سب سے کہتی تھی 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 پانی لے آئیں گے چچا پاس آئے ساقا تشنا کاموں کے رہنما بس ٹائم ہو گیا یا علی 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 بات حسین السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین السلام علیکم یا حسن مجتبی لائیوں کا
ہر دم ہے نعرہ پنجتن کا پیارا جی مشکا والا سچے دلوں کا سچا سہارا جی غازی مولا جی علم والا 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 جی